سب سے پہلے تو پولیٹیشنوں نے ہی فوجیوں کو ڈیفینس منسٹر بنایا. نہیں میں 54 کی بات کر رہا ہوں. جب ایک آدمی آرمی میں ہے تو پولیٹیشنوں کو کیوں آپ اس وقت لا رہے ہیں کہ اس کو کیوں آپ ڈیفینس منسٹر بنا رہے ہیں جبکہ آرمی میں ہو سکیں گے؟ یہ تو غلطی پولیٹیشنوں کی ہے فرام ڈے ون سے. بس وہ اپنے سیکیورٹی کے لیے کہیں نہ کہیں وہ سیکیورٹی کے اگینسٹ چلتی ہے. تو سب اسی لیے پولیٹیشین بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ فوجی اپنے وہ پر پھیلا رہے ہیں، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ 56 کے آئین کے تحت. اس لیے آپ کو صحیح کرنا چاہیے، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے کون کرتا ہے. وہ اپنا قبضہ پکا کرنے کے لیے ان کا اس کو ساتھ ملا لو، اس کو بھی ملا لو، اس کو ملا لو، ملاتے آئین نہیں تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہے نا ایماندار سیاست وہ ہمیں پہلے دن سے نہیں ملی، مگر قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے وفات کے بعد نہیں ملی. جب نہیں ملی تو پھر اس کے بعد پھر یہی کچھ ہونا تھا جو ہو رہا ہے. ان کے فوت ہونے تک 63 تک ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اینڈ آئی نو وٹ دی مین واز. اور اسی کیلیبر کے باقی لوگ کیسے تھے، ان کی زبانی سب ہمیں پتہ چلا. پر ایک اور بات مان لیں کہ فوج کو بلانے کا ہاتھ پولیٹیشین کا ہی ہے. اب آپ چودھری ظہور کو تو پولیٹیشین نہیں کہہ سکتے. نہیں اس وقت نہیں، میں 50 کی بات کر رہا ہوں، ارلی پارٹ کی. جب کہ ڈیفینس وہ تو بادشاہ لے کے بنایا ایوب خان کو ڈیفینس منسٹر، حالانکہ کوئی حق نہیں بنتا تھا ایوب خان کو بنانے کا. آپ 50 میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ 54 کی بات کر رہے ہیں. ججز کا بھی یہاں واسطہ نہیں، یہاں تو پولیٹیشین آ جاتا ہے. ججز تو اس کے بعد آئے. اس وقت تو بیوروکریسی تھی ان پاور. یہ کہاں تھے؟ اور چودھری محمد علی بھی بیوروکریٹ تھے. وہ خام میں آ کے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. وزیر اعلیٰ بن کر انہوں نے وہ اس کو لیا ایز اے ڈیفینس منسٹر. جیسے یہ گیا ایوب خان بھی ساتھ چلے گئے. وہ ہماری ہسٹری میں ایک بڑا جو تاریخ باب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اس وقت پرائم منسٹر تھے وہ پولیٹیشین نہیں تھے، وہ بیوروکریٹ تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے. چودھری محمد علی واز نیور اے پولیٹیشین، ہی واز اے بیوروکریٹ. فائنانس منسٹر تھے اور اس کے بعد وہ وزیر سیاستدار تھا. وہ بھی بیوروکریٹ تھے.